قدیم زمانے میں ایک اسلامی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ سلیمان بن زید وہ علم، عدل اور تقوی میں مشہور تھا۔ رعایا اس سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہر فیصلے میں قرآن و سنت کو بنیاد بناتا اور کمزوروں کا سہارا بنتا، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بادشاہ کی سلطنت پر ایک بڑی آزمائش آ گئی۔ قحط نے ملک کو گھیر لیا، زمین بنجر ہو گئی، دریا خشک ہو گئے اور لوگ بھوک سے نڈال ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، میں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا ہے، اب بھی اسی سے مدد مانگوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کریں، نہ کہ خزانے کے دروازے بند کریں۔ لیکن وزیر بولے، جہاں پناہ، اگر ہم خزانہ عوام میں بانٹ دیں گے تو سلطنت کا نظام ٹوٹ جائے گا، دشمن اس کمزوروں سے فائدہ اٹھائے گا۔ بادشاہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے دل میں تلاطم تھا، وہ جانتا تھا کہ بھوکے لوگ کے پیٹ میں ایمان قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ اپنی سلطنت کے زوال سے بھی ڈرتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے محل کی چھت پر گیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، مگر حالات نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، بس میری رعایا کو محفوظ رکھ۔ چند دن بعد ایک درویش بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تو اپنی رعایا کا باپ ہے، مگر باپ وہی ہوتا ہے جو بھوکا رہ کر بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ خزانے کے دروازے کھول دے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ بادشاہ نے دیر تک درویش کو دیکھا، پھر کہا، تو نے میرے دل کی آواز کہہ دی۔ اس دن سے بادشاہ نے حکم دیا کہ خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں، غلہ عوام میں تقسیم کر دیا جائے اور محل کے زیورات بھی بیت المال میں دے دیے جائیں۔ کچھ ماہ بعد بارشیں ہوئیں، کھیت لہلہانے لگے، ملک پھر سے خوشحال ہو گیا۔ عوام بادشاہ کو رحمت کا سایہ کہنے لگی۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، بادشاہی طاقت سے نہیں، ایمان سے قائم رہتی ہے۔ کبھی حالات سے ہار نہ ماننا، بلکہ اللہ سے جڑ جانا، وہی دلوں کا سکون اور فتوحات کا راز ہے۔ ایمان اور عدل بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اصل دانائی یہ ہے کہ انسان مصیبت میں بھی
اللہ پر توکل رکھے۔ جو بندہ اللہ کے لیے اپنا مال، وقت اور اختیار قربان کرتا ہے، اللہ اسے عزت اور سکون عطا کرتا ہے۔